دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی خاص مسائل کو حل کیجیے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو چلیے آج بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے دار لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ محنت اور مزدوری کرنے کی وجہ سے روزہ کو ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ محنت اور مزدوری کرنے کی وجہ سے روزہ کو چھوڑا جا سکے، یعنی روزہ نہ رکھا جائے؟ کیا یہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اور آپ مزدوری اور محنت کریں اور روزہ کو چھوڑ دیں؟ آج اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کیا محنت و مزدوری یہ شرعی عذر ہے؟ یعنی شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ محنت اور مزدوری کرنے والا روزہ کو چھوڑ دے؟ آج اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو دوستو میں بتلا دوں کہ روزہ جو ہے وہ دو لوگوں کے اوپر جو ہے اجازت ہے، ان کو چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو ہے وہ ہے بیمار شخص، اور دوسرا جو ہے وہ مسافر ہے، یعنی کوئی سفر کرنے والا جو ہے اور وہ شرعی سفر کو جاتا ہو، شرعی اعتبار سے وہ سفر پر نکلتا ہو، ان دونوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے میں چھوڑ سکے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ کو چھوڑ سکے، اور بعد میں ان لوگوں کے اوپر قضا کرنا ہر حالت میں ضروری ہوگا۔ بعض نوجوانوں سے، بعض لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور وہ روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مزدوری کرنا ہے اس لیے ہم نے روزہ چھوڑ دیا۔ تو یہ محنت اور مزدوری جو ہے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے۔ اب رہی بات مسافر اور مریض کی، تو اگر کوئی شخص شرعی اعتبار سے وہ سفر پر نکلتا ہے، شریعت نے جتنی سفر کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اس قدر اور اس کے بقدر سفر پر وہ نکلتا ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ دے، لیکن جب وہ مسافر سے مقیم ہو، یعنی اپنے گھر کے طرف لوٹ کر آ جائے تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن مسافر کے اوپر افضل یہ ہے کہ وہ روزہ کو رکھے، اگر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ روزہ کو رکھتے ہوئے سفر کرے، اس کے لیے افضل ہے۔ اگر چھوڑ دیتا ہے تب بھی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر کسی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا ہے تو اس کو اب اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ دے، لیکن جب وہ صحت اور تندرست ہو جائے، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، جب اس کا بگڑا ہوا مزاج ٹھیک ہو جائے تو اس کو اب اس روزہ کی قضا کرنی ہوگی۔ یعنی شرعی عذر کے اعتبار سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ دے، رمضان المبارک کے مہینے میں بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ لیکن محنت اور مزدوری کرنا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم 11 مہینے رگڑ کر کماؤ، خوب کماؤ، لیکن رمضان المبارک جب آ جائے تو کمانے کو تھوڑا کم کر دو۔ اگر 24 گھنٹہ میں سے 12 گھنٹہ آپ کام کرتے ہیں تو اس میں سے 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ کام کریں، اور باقی جو ٹائم بچتا ہے اس میں آپ آرام کیجئے تاکہ آپ کو روزہ رکھنے میں سہولت ہو، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر چیز کو گھٹا دیا گیا ہے تاکہ گھٹا کر تم جس کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس کو ادا کرو۔ محنت اور مزدوری یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس بہانے سے اگر روزہ کو چھوڑتا ہے
تو اب اس کو رمضان المبارک کے بعد اس روزہ کی قضا بھی کرنی ہوگی، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے سوال بھی پوچھے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک میں عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے، نہ کہ بہانہ سے کہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑی تھوڑی سی باتوں سے ہم اور آپ روزہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی خاص مسائل کو حل کیجیے۔